نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم المکین الحکیم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر درود پاک پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین صلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعاشقین صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذا تھی اذان بلالی کی میرے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ حضور مظہر الانوار پیر محمد مظہر حسین حنفی القادری میرے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ حضور پیر محمد طاہر حسین حنفی القادری دوستوں بزرگوں بھائیوں بچوں 20 محرم الحرام عاشقوں کے امام کل صحابہ کے سردار حضرت بلال حبشی کا یوم وصال ہے اس لیے آج کا یہ چند کلمات جناب کی نظر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت عشق کا کچھ لاکھوں جلووں میں سے ایک چنگاری ہمیں بھی عطا فرمائے دوستو کسی بھی انسان کی عبادت کسی بھی انسان کا ذکر عبادت نہیں ہوتا دنیا میں آپ کوئی بھی انسان لے لیں اس کا محض ذکر عبادت شمار نہیں ہوتا لیکن ہر اس انسان کا ذکر عبادت ہے جس کا ذکر اللہ رسول کے ذکر سے شروع ہو گویا جس کی ذات اللہ رسول کے ذات کے ساتھ یوں وابستہ ہو کہ اس کا ذکر سے پہلے اللہ رسول کا ذکر ہو اور اللہ کے رسول ذکر تک جا کر ختم ہو شروع بھی اللہ رسول کے ذکر سے ہو نام ذکر اس کا تھا مگر اللہ رسول کے ذکر کے بغیر اس کا ذکر نہ ہو اور اختتام بھی اسی پر ہو تو اللہ ایسی ذکر کو بھی عبادت شمار کرتے ہیں حضرت بلال حبشی سیدنا بلال حبشی عاشقوں کے امام کو یہ شرف حاصل ہے کہ جناب کا ذکر خیر بھی عبادت ہے اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت بنا دیا کیوں کہ آپ کا ذکر سارا کا سارا ذکر جہاں آپ ان کے حالات پڑھیں تو یہاں سے شروع نہیں ہوتے کہ کوئی بادشاہ تھے کوئی امیر تھے بڑے لین لاڈ تھے بڑے عالم تھے عبادت گزار تھے مجاہد تھے بڑے اللہ کے راہ میں قربانیاں دیں یہیں سے شروع نہیں ہوتا آپ کے حالات یوں شروع ہوتے ہیں کہ ایک حبشی غلام تھے ربا کے بیٹے تھے بکتے بکتے مکہ شریف میں آ گئے تھے یوں سے شروع ہوتے گویا کچھ نہ تھے کہاں سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ کچھ نہ تھے
ایک پتھر تھے، ایک خشک لکڑی تھے، کچھ نہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس پتھر کو ایسا ہیرا بنایا، اس بے قیمت کو ایسا قیمتی بنا دیا کہ سارا جہان آج ان کے شان پر رشک کرتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو بلند کر۔ باقی سارے صحابہ کا ذکر عبادت شمار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہا حضرت عمر فاروق بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے اندر خوبیاں تھیں، اسلام لانے کے بعد بھی ان کے اندر ذاتی اوصاف تھے۔ اگرچہ کثر نفسی سے فرماتے کہ میں کیا تھا، میں تو اونٹ چرانا بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو میرے محبوب کا کرم ہے۔ بے شک یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں قریش کے سردار قبیلوں میں سے 4 بہادروں میں سے ایک بہادر تھے، 4 پڑھے لکھوں میں سے ایک پڑھے لکھے تھے، سب سے زیادہ طاقتور تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ قوی انسان گنے جاتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں آپ میں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق میں اسلام سے لانے سے پہلے بھی خوبیاں موجود تھیں۔ جناب امانت دار تھے، سچے تھے، وفادار تھے، باحیا تھے، سارے مکہ میں آپ کی قدر کی جاتی تھی۔ یہ اسلام سے پہلے بھی آپ کے اوصاف تھے۔ ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی انسان کے اندر جیسے اللہ رکھتا ہے کہ ذاتی اوصاف اس کے اندر ہوتے ہیں، موجود تھے۔ پھر اسلام نے ان کو اور پرکھا دیا اور نکھار دیا اور عطا کی۔ پھر اسلام نے جو کچھ ان کو عطا کیا اس کی تو کوئی مثال نہیں۔ مگر بلال حبشی کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کچھ نہ تھے، کچھ نہ تھے، باپ حبشی، ماں حبشی، وطن دور دراز، غلام پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کے باپ بھی غلام تھے، ماں بھی غلام تھی، پھر بیچتے بکتے مدینہ مکہ شریف میں آ گئے، پھر اس کو کوئی خریدتا نہ تھا جو بیچنے والا آیا تھا۔ بیچنے والا کہتا ہے خریدو، 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا مکہ میں، اس غلام کو کسی نے نہیں خریدا۔ حبشہ سے آ کر کہنے والا کہتا ہے امیہ بن خلف پاس سے گزرے، کہتا ہے امیہ یہ غلام خرید لے۔ اس نے کہا کیوں خریدوں، یہ کوئی کام جانتا ہے؟ پوچھا اے غلام کوئی کام ہنر جانتا ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کوئی تعلیم؟ نہیں۔ قوی؟ یہ نہیں، کمزور سا، ناک چپٹا، رنگ کالا، قد چھوٹا، کمزور سا ہے، نہ کوئی کام جانتا ہے، نہ کوئی ہنر جانتا ہے، نہ اس کا حسن ہے، نہ اس کی جسامت ہے، کیوں خریدوں اس کو؟ اس نے کہا امیہ تو مکہ کا سردار ہے، بڑے غلام ہے تیرے پاس، اسے بھی رکھ لے، میں بیچنے آیا ہوں، کوئی لیتا نہیں۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، یہ چند دینار ہیں، یہ لیتا ہے تو لے لے۔ اس نے کہا بس یہی دے دے، لے جا۔ کسی نے لکھا کوڑیوں کے مول، کسی نے لکھا چند دینار، کسی نے لکھا 50 دینار کی عوض حضرت بلال حبشی کو اس نے خرید لیا۔ اب لے آیا، اس کی حیثیت پہلے یہ دیکھو کہ خریدتا کوئی نہ تھا، پھر غلاموں کی حیثیت دیکھو کہ مورخین نے لکھا کہ عرب کے اندر غلام کی حیثیت یہ تھی کہ اگر غلام اپنے آقا کے جوتے اٹھا دیتا، دھوپ پر پڑے ہوئے جوتے، دھوپ میں جوتے ہوتے، یہ دیکھ کر غلام اٹھا دیتا کہ میرے آقا کے جوتے پڑے ہیں، چھاؤں پہ رکھ دوں، تو اس کو آقا سزا دیتا، کوڑے مارتا، پوچھتا کہ کیوں؟ آقا میں نے آپ کے جوتے تو اس لیے اٹھائے ہیں تاکہ دھوپ نہ پڑے۔ وہ کہتا نہیں، تو نے میری اجازت کے بغیر، پوچھے بغیر میرے جوتوں کو ہاتھ کیوں لگایا ہے؟ تیری یہ جرت کہ تو نے غلام ہو کر آقا کے جوتوں کو ہاتھ لگائے بن پوچھے۔ آقا کے جوتوں کو ہاتھ لگانا بھی غلام کے لیے گناہ تھا، اس کے پر بھی کوڑے ملتے لگے تھے۔ غلام کی حیثیت غلام ابن غلام، ذاتی کوئی اوصاف نہیں، کوئی چیز نہیں، نہ طاقت ہے، نہ جرت ہے، نہ ہنر ہے، نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ کے اس بندے کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ذکر بلال عبادت کیوں بنا؟ اس لیے کہ اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں،
اپنے پلے کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، ایک پتھر تھے، ایک خشک لکڑی تھے، ایک بے سر و سامان چیز تھے، بے قیمت تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے توسل سے وہاں پر کھڑا کر دیا، ایسا ستارہ بن کے چمکایا، ایسا پھول بن کر مہکے، عشق و مستی کی وہ مثال بنے کہ زمانے بھر کے لوگ نہیں، صحابہ کرام بھی بلال کو رش کی نگاہوں سے دیکھا کرتے۔ اللہ نے یہ دیا، اس وجہ سے حضرت بلال حبشی کو اللہ نے ان کا ذکر بھی عبادت بنا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک گلی سے، رات کا وقت ہے، حضرت بلال خود فرماتے ہیں مجھے رات کو بخار ہو گیا، میرے آقا نے کہا اور تو کام کر نہیں سکتا، رات کو تو نے اتنے جو اتنی گندم روزانہ چکی پر پیسنی ہے، مجھے صحن میں چکی لا کے رکھ دیتا، پھر جو رکھ دیتا، کہتا ہے یہ تم نے پیسنے ہیں صبح تک، میں ساری رات چکی پیستا۔ ایک رات بخار ہو گیا، بخار ہوا، میں نے اپنی وہ کمبل سا اٹھایا، آ کر صحن میں لٹایا، چکی میرے پاس پڑی تھی، جو بھی پڑی تھے رکھا اور آ کر سو گیا۔ میرا آقا آیا، امیہ میں نے دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں، کمبل اتارا، کہا یہ جو تیرا باپ پیسے گا، تو غلام ہے۔ میں نے کہا مجھے بخار ہے، اس نے کہا اٹھ، میں اٹھا، اس نے میری قمیض اتار دی، قمیض اتار کر کہتا ہے بیٹھ جا، وہ کمبل اٹھا کر چلا گیا، کہتا ہے صبح تک اگر یہ جو نہ پیسے تو نے تو تیری میں پیٹھ پر کوڑے لگاؤں گا، یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے وہاں پر بیٹھ گیا، اب سردی کا موسم تھا، بخار تھا، اوپر سے سخت جاڑا تھا، سامنے چکی چلانے لگ گیا، جو پیسنے لگ گیا، بس رونا کسکنا بڑھتا گیا، میں روتا گیا، میری آواز نکلتی، ساتھ ساتھ رو رہا تھا، چکی پیس رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اللہ کے محبوب اس گلی سے گزرے، رونے کی آواز سنی، حضور پر نور رحمت نے دستک دی۔ بلال فرماتے ہیں میں نے کہا کون؟ کہا دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا، مجھے کہا اے غلام کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو۔ کہا نہیں، بچاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہ رہا ہوں کہ میں غلام ہوں، ایک آقا کا غلام ہوں، ساری رات چکی پیستا ہوں، آج مجھے بخار ہو گیا ہے، میرے گلے سے وہ قمیص اتار کر لے گیا ہے، مجھے کہہ گیا ہے کہ تو نے یہ سارے جو پینے ہیں، اگر نہ پیسوں تو کل مجھے کوڑے لگیں گے۔ اے پوچھنے والے، تو کیوں پوچھنے آیا ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں میں کئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کئی سال پہلے رہتا تھا، مگر میں سارا دن بکریاں چراتا، رات کو جو پیستا، مجھے خبر بھی نہ تھی کہ اللہ کے آخری کوئی محبوب آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اعلان رسالت کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، کوئی میرے کانوں کو خبر نہ تھی، نہ میرے اس طرف دھیان تھا، نہ پتہ تھا، بس چہرہ میں نے دیکھا چمکتا ہوا آفتاب کی طرح، بس یہ میں نے کہا، وہ چل دیے، جانے لگے تو میں نے کہا اے جانے والے، پوچھا کیوں تھا؟ جب میرے تو درد نہیں بانٹ سکتا، جب میرے دکھوں کا بداوا نہیں کر سکتا تو پوچھا کیوں؟ فرمایا ٹھہر جا میں آتا ہوں۔ چلے گئے، تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ ایک برتن میں گرم دودھ ہے، بھرا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دوائی ہے۔ مجھے کہتے ہیں پی غلام، یہ دوائی لے لے، یہ دودھ لے لے۔ میں نے دوائی لی، دودھ پیا، کہا اب اس دوائی کے بعد تو نے آرام کرنا ہے، تیرا بخار اتر جائے گا۔ میں نے کہا حسین چہرے والے، تیری بڑی مہربانی، میں دودھ پی کے سو گیا تو میرے جو کون پیسے گا؟ سرکار دو عالم آمنہ کے لال نے فرمایا تو سو جا، تیرے جو میں پیسوں گا۔ اور فرماتے ہیں اس طرح آقا کریم نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، میں پیسوں گا۔ بس میں نے کمبل اوڑھا، سو گیا،
منہ پہ کمبل نہ ڈالا، دیکھوں تو صحیح کہ یہ نرم نازک ہاتھ والا جو پیستا کیسے ہے، کہہ دیا یا پیسے بغیر سے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی آمنہ کے لال نے چکی چلائی ایسے، ایک دفعہ گھمائی، پھر چکی گھومتی رہ گئی۔ پھر دیکھا میں نے جو ڈالتے جاتے تھے، چکی چلتی جاتی تھی، جو میں ساری رات جو نہیں پیس سکتا تھا، چند لمحوں میں اس نے سارے جو پیس دیے۔ کہا یہ لے غلام تیرے جو پیسے گئے، پھر بھی کوئی کام ہونا تو مجھے بتا دیا کر، میں تیرا کام کروں۔ چلنے لگے، فرماتے ہیں بس حضور نکلے، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑ گیا۔ میں نے کہا اے جانے والے بتا تو کون ہے؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بلال میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ کون؟ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ عرض کی اگر حضور آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس حبشی کو بھی کلمہ پڑھا کے جائیے، ایسا نہ جائیے۔ فرماتے ہیں سرکار نے کلمہ پڑھایا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بلال یہ اپنا کلمہ، یہ اپنا کلمے والا نور، یہ ایمان نور لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا، چھپا کے رکھنا اس کو، تو غلام ہے، ایسا نہ ہو کہ تجھے لوگ سزا دیں۔ فرماتے ہیں بس میں نے جو کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے میں ایک نور پھوٹا، نور۔ میں نے یوں سمجھا کہ سارے جہان کو میں اپنے سینے میں دیکھ رہا ہوں، حیران ہو کر کہا یہ نور بھلا کیسے چھپتا تھا۔ بس صبح آیا، میرا آقا دیکھا جو پیسے پڑے ہیں، کہا بلال، میں نے کہا احد احد احد۔ اس نے کہا کون احد؟ میں نے کہا واللہ احد۔ اس نے کہا ہیں کیا تو محمد رسول اللہ کا کلمہ تو نہیں پڑھ چکا؟ فرمایا ہاں پڑھ چکا ہوں۔ پڑھ چکا ہے؟ تیری جرت کہ تو غلام، تجھے تو ہمارے جوتے اٹھانے کی ہماری اجازت کے بغیر جرت نہیں، ہماری اجازت کے بغیر تو نے کلمہ پڑھ دیا، خبردار نہیں چھوڑوں گا۔ مارا 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 مارا، مارتے مارتے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو پھر پکارے احد احد احد۔ اب ایک دن مارا، دوسرے دن مارا۔ ابو جہل نے پوچھا امیہ کس کو مار رہے ہو؟ کہا حبشی غلام ہے، کلمہ پڑھ دیا۔ اس نے کہا ہیں چھوڑ دے، اس کا علاج میں کروں گا، تیرے اور تجھے نہیں چاہ رہ جاتا، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ باہر پکڑ کے لے گیا، گلے میں کھجور کی رسی ڈالی، رسی ڈال کر لڑکوں کو کہتا ہے جاؤ اس کو گلی میں گھسیٹو، اس کو پتہ چلے کہ کلمے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس ملعون نے حضرت بلال کو لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیا، جناب کو گھسیٹ رہے تھے، پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں مدینہ کا رہنے والا تھا، مکہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کون ہے یہ؟ ان کا غلام، کیوں مار رہے ہیں اس بیچارے کو؟ انہوں نے کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد رسول اللہ۔ پھر کہا بلا احد احد کرنے والے اللہ کو بلا، اپنے رسول کو بلا، اگر تیرا اللہ سچا ہے، تیرا رسول سچا ہے تو بچاتا کیوں نہیں تجھے؟ تانا دیا۔ آپ نے فرمایا سنو، جب تم ایک برتن لیتے ہو نا مٹی کا، اسے ٹھکور ٹھکور کر لیتے ہو کہ کچا ہے یا پکا ہے۔ میرے رب نے مجھے چنا ہے، مجھے لینا ہے، اس برتن میں اس نے نور ڈالنا ہے، ایمان ڈالنا ہے، وہ یہ دیکھ کر لے رہا ہے کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ جب میں پکا نکلا تو پھر دیکھنا میرا مالک بھی آئے گا، میرا اللہ بھی آئے گا، میرا رسول بھی آئے گا۔ ہاں تمہیں میں بتا دوں یہ جان تو اب جا سکتی ہے، مگر اس جان سے کلمہ محمد رسول اللہ کا نہیں جا سکتا۔ پتھروں پہ لٹایا، انگاروں پہ لٹایا، ہاتھوں پہ میخیں لگائیں، چکی کے پڑ سینے پہ رکھ کے کھڑے ہو جاتے، باری باری مارتے، ایک تھک جاتا دوسرا مارتا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ خلافت میں کہا بلال ذرا مجھے اپنی پیٹھ دکھاؤ۔ پیٹھ دکھائی تو ساری پیٹھ سفید تھی، کالی تھی نہیں۔ کہا اے اللہ کے رسول کے غلام، یہ کیا تمہارا رنگ کالا ہے مگر پیٹھ ساری سفید ہے؟
کہا امیر المومنین میرا جو آقا تھا مجھے انگاروں پہ لٹاتا تھا، انگاروں پہ، ان انگاروں کی تپش کی وجہ سے میرا سارا یہ چمڑا ادھڑ گیا اور یہ سفید ہو گیا، میرے چربی سے انگارے بجھتے تھے، وہ مجھے اس جہاں سے ہٹاتے نہیں تھے، ایسا ظلم کرتے تھے۔ فرمایا حضرت بکر صدیق کہتے ہیں میں جو گزرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ بیٹھے، میرے ماں باپ قربان، کیوں غم زدہ بیٹھے؟ فرمایا ابو بکر میں جو آج گلی سے گزرا تھا نا تو باری باری کافر میرے بلال کو مار رہے، اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بلال کو کوئی اور مارے، کاش بلال کو کوئی منہ دامے مانگے قیمت خرید دیتا، اور اگر تم خریدو تو مجھے شامل کر لو، یہ الفاظ کہے۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا، سوچا کہ میں امیہ بن خلف کے پاس جاؤں تو وہ میرا مخالف ہے، حضرت عباس کو ساتھ لیا، کہا جاؤ میرے گھر میں یہ تھیلی پڑی ہے، سونے کے سکے ہیں، جو امیہ بن خلف مانگے اس کو دے دینا اور جو غلام جا کر خرید لینا۔ فرماتے ہیں اس نے 10,000 دینار مانگے اور ایک غلام اور 2 لونڈیاں بھی مانگی، کہا فلاں غلام دو جو میرا سارا کاروبار چلاتا تھا، اتنا دانا تھا، وہ غلام بھی لے لیا، 2 لونڈیاں بھی لیں، 10,000 دینار بھی لیے، آزاد ہو کر میں لے آیا، حضور کے سامنے پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کتنے کا لیا ہے؟ یا رسول اللہ 10,000 کا۔ فرمایا سستا سودا کیا، سستا، یہ جو تو نے ہیرا خریدا ہے اس ہیرے کا مول اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے شریک کرنا، میں بھی اس میں قیمت لگاؤں گا۔ یا رسول اللہ ابو بکر کا سارا مال آپ کا ہے، یہ سارا آپ ہی نے تو لگایا ہے، یہ غلام جناب کی نظر ہے، جناب کے لیے ہے، جناب کے آزاد کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا، اب میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، کیسے اللہ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ بنا دیا بلال۔ عرب کا ماحول، مکہ فتح ہو گیا، سارے عرب میں اسلام کا پرچم چھا گیا، مکہ والے زیر نگوں آ گئے، زیر تلوار آ گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ ابو سفیان، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کے بھائی، بڑے بڑے سردار، سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جب بیعت کر چکے، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، فرمایا آئینہ بلال، کہاں ہے بلال؟ جی یا رسول اللہ، بلال حاضر ہے۔ فرمایا اذان دو۔ میرے آقا کہاں اذان دوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، چھت پہ چڑھ جاؤ۔ لکھتے ہیں تمام محدثین کہ خانہ کعبہ کی اندر آپ چلے جاؤ تو جدھر مرضی ہے منہ کر کے نماز پڑھو، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، جدھر مرضی ہے منہ کر کے نماز پڑھو، وہاں قبلہ نہیں ہے کیونکہ چاروں طرف خانہ کعبہ۔ مگر بلال، حضرت بلال چڑھے اوپر، سرکار نے فرمایا اذان دو۔ یا رسول اللہ کہاں اذان دوں؟ فرمایا اذان دو۔ میرے آقا میں بدر میں اذانیں دیں، احد میں اذانیں دیں، مدینہ میں اذانیں دیں، جہاں آپ کا حکم ہوا اذان دی، حکم ہوا کعبے کی طرف منہ کرو۔ آج کس کی طرف منہ کروں؟ میں تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے بلال میری طرف منہ کر کے اذان۔ حضرت بلال فرماتے ہیں جیسے حضور نے فرمایا ارشاد، میں حضور کی طرف منہ کر کے اذان شروع کی، سرکار نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ سرکار طواف کرتے جاتے تھے، میں اذان دیتا جاتا تھا، جدھر جدھر حضور مڑتے جاتے تھے میں ادھر ادھر مڑتا جاتا تھا۔ عجیب منظر تھا، عجیب سما تھا۔ ابو سفیان ابو جہل کے بھائی حارث کو کہتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کاش اب پھر جہاں پہ علامہ اقبال نے کمال کی شعر لکھے ہیں، کہتا ہے ابو جہل کی روح، علامہ اقبال کہتے ہیں ابو جہل کی روح نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس محمد الرسول اللہ نے کیا کر دیا؟ ایک سیاہ حبشی غلام کو ہمارے سینوں پر، ہمارے تخت پر اور کعبہ کی چھت پر بٹھا دیا۔
روح تڑپی ابو لہب کی، ابو جہل کی، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے یہ اعزاز دے دیا، محمد الرسول اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ بلال اب چھت پر کھڑا ہے۔ ایک کافر کہتا ہے تاب، شکر ہے میرا باپ مر گیا، آج اس نے یہ دن نہیں دیکھا۔ ابو لہب کا بھائی کہتا ہے ہائے کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ابو سفیان کہتا ہے چپ کرو، یہ جو کنکریاں پڑی ہیں یہ بھی محمد الرسول اللہ کو بتا دیں گی۔ کوئی کہتا ہے شکر ہے اس کالے کلوٹے کو سوا اور اللہ کے رسول کو بھی نظر بھی کوئی نہیں آیا۔ آقا کریم طواف کرتے تھے، 4 جو جن لوگوں نے باتیں کی ان کے پاس چلے گئے۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان تو کیا کہتا ہے کہ کنکریاں بتا دیں گی؟ میرا رب مجھے بتاتا ہے تو نے کیا کہا۔ اے حارث تو نے کیا کہا؟ ایک ایک بتا دی۔ 4 نے وہاں بیٹھے بیٹھے پھر کلمہ پڑھا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چھت پہ کھڑے ہوئے سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ جو مقام حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے عطا کیا کسی کو عطا نہیں۔ مؤذن رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کعبہ کی چھت پہ چڑھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھے تھے، 5000 سال کے بعد آج بلال چھت پر چڑھے ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا تھا تو آواز دے، میں تیری آواز ہر کہیں پہنچا دوں گا، تو کسی لوگوں کو پکار تو صحیح۔ اور کہا کہ جب حضرت بلال کھڑے ہوئے اللہ نے پوری روئے زمین پر اذان کو پھیلا دیا جو حضرت بلال نے دی تھی۔ اور جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو جال کی بیٹی نے اندر بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ دیا، اس نے بھی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام، یہ شرف صرف حضرت بلال کو ملا۔ فرماتے تھے میں کیا تھا، میری ماں کیا تھی، میرا باپ کیا تھا، دیکھو تو صحیح، آقا کریم نے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا، اس مقام پہ پہنچا دیا، اور رتبے پہ پہنچا دیا، اس درجہ پر لا کھڑا کر دیا کہ سارے صحابہ بھی اس کو چاند کی طرح دیکھ رہے ہیں، سورج کی طرح دیکھ رہے ہیں، اس کے مقام کو دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلام کو فتح ملی تو اس فتح کے دن شان کس کو دی جا رہی ہے؟ اس حبشی غلام کو دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کھڑا ہو رضا نے دیکھا، کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بلال اونٹنی پر سوار ہوگا، ہر کوئی پیدل ہوں گے، میری سواری براق پر ہوگی اور میری اونٹنی پر میری فاطمہ سوار ہوگی، اور دوسری اونٹنی پر فرمایا یہ بلال، یہ کالا سوار ہوگا، یہ سوار ہوگا۔ کیا بات ہے! سارے مؤذن فرمایا ان کی قیادت میں آئیں گے، دنیا جہان کے مؤذن۔ پھر حضرت بلال کو حکم ہوگا جاؤ اے اذانوں کے سردار، جاؤ ان سارے اذان دینے والوں کو ساتھ جنت میں۔ مگر دیکھو تو صحیح، اذان دلانا اتنا بڑا شرف ہے، فرض ہے، شرف ہے، اللہ کی پکار ہے، بہت بڑا انعام ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، بلال نے اذان دینا بند کر دی۔ کیوں حکم ٹل گیا؟ ختم ہوگی فرضیت؟ نہیں، بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ 3 دن گزرے تو مدینہ شریف بھی چھوڑ دیا، گلی گلی پھرتے، کسی نے میرا یار دیکھا ہے، کسی نے آمنہ کا لال دیکھا ہے، حضرت ابو بکر کو پکڑ لیتے، ان کا دامن پکڑ لیتے، ابو بکر حسین کے نانا کہاں گئے ہیں؟ عمر تو بتا، جس کو کہتے لوگ رونا شروع کر دیتے۔ 3 دن صرف گزارے، تیسرے دن اٹھائی گٹھڑی، چل دیے، باہر نکلے شام کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، کسی نے بتایا بلال جا رہے ہیں، دوڑ کر گئے، روکا، کہا کہاں جاتے ہو؟ اے بلال، اللہ کے رسول بھی ہمیں چھوڑ گئے اور تو بھی چھوڑ کے جا رہے، نہیں جانے دوں گا، مدینہ سے نہیں جانے دوں گا، فرمایا ہٹ جا میرے راستے سے، جن گلیوں میں مجھے یار نظر نہیں آتا میں وہاں نہیں رہ سکتا، چھوڑ دے مجھے۔ کہا نہیں جانے دوں گا۔ اچھا تو نہیں جانے دے گا اس لیے کہ تو نے مجھے آزاد کرایا تھا، اس لیے روک دیتا ہے کہ تم نے آزاد کرایا تھا؟ حضرت بکر صدیق نے ایسے ہاتھ جوڑے، کہا مجھے اللہ کی قسم، مجھے رسول اللہ کی قسم،
میں تو تیرے پاؤں پہ ہاتھ لگانے آیا ہوں، روک دینے نہیں آیا، تیرے بغیر ہم کیسے رہیں گے؟ کہا ابوبکر ہٹ جا ہمارے راستے سے، چلے گئے۔ پھر دیکھو کچھ عرصہ گزرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا بلال یہ تو نے کیا ظلم کیا، ہماری زیارت ہی چھوڑ دی، ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا۔ دن کا وقت تھا، سوئے ہوئے تھے شام حلب میں، بیدار ہوئے، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک، نعرے مارتے چل پڑے۔ حضرت عمر فاروق کو وہاں کے گورنر نے بتایا کہ بلال آ رہے ہیں مدینہ سے۔ لکھا محرخین نے، محدثین نے کہ حضرت عمر فاروق مدینہ سے کئی میل دور راستے شام کے راستے پر آ کر بیٹھ گئے تھے حضرت بلال کے استقبال کے۔ آج تک مدینہ میں آنے والوں کا کسی نے استقبال نہیں کیا، جو مدینہ سے جاتا تھا اس کا لوگ استقبال کرتے تھے۔ یہ واحد بلال تھے کہ امیر المومنین راستے پہ بیٹھے تھے، کئی دنوں تک انتظار کرتے رہے، جب گئے ایسے بازو پھیلائے، کہا اے شکر ہے بلال تو آ گیا، سیدنا بلال آ گئے۔ ان کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے، ان کو اپنی سواری پہ بٹھایا، پھر ان کی سواری کی مہار پکڑی، اس حال میں مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ آئے اللہ کا یہ رسول کے عاشق، پھر گھومیں، کہاں ہے لوگوں میرا محبوب، کہاں ہے کہاں ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کو حجرے پہ آ کے دستک دی، کہا کہاں ہے میرا محبوب، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ صحابہ نے حضور کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا، روتے روتے اشارہ کیا، گئے قبر سے جا کر لپٹ گئے۔ کہتے ہیں میرے آقا مجھے تو حکم دیا تھا کہ آؤ بلال، اب مجھے ملتے ہی نہیں، روئے روئے روئے، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا، بڑی مشکل سے اٹھایا، پھر مسجد نبی میں لے گئے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے غلام، آج پھر یاد تازہ کرو اور وہ اذان سناؤ جو حضور کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ کہا عمر نہیں دے سکتا۔ سب صحابہ نے کہا چلو ایک ہی طریقہ ہے، حسنین کریمین کو بلا لاتے ہیں، ان کو نہ نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسن حسین دونوں جوڑی کو لایا گیا، انہیں کہا چاچا جان ہمیں وہ اذان سنانا جو تو ہمارے نانا کو سنایا کرتا تھا، وہ اذان سنا، ہم بھی سنیں، ہم تو چھوٹے تھے، ہمیں تو پتہ نہ تھا تو کیسے اذان دیتا تھا، ہمارا نانا کیسے سنتا تھا۔ بس یہ لفظ کہے، نماز کا وقت تھا یا نہ تھا، محدثین نے نہیں لکھا کہ کون سی نماز تھی، مگر حضرت بلال اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں پہ اذان دیا کرتے تھے۔ بس پہلی دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینہ شریف میں یہ آواز گونجی، عورتوں مردوں بچوں نے کہا یہ تو بلال کی اذان ہے۔ کہیں بلال تو اذان تب دیتے تھے جب رسول اللہ منبر پر ہوتے تھے، لگتے ہیں کہ ہمارے آقا آ گئے ہیں، عورتیں مرد دوڑ پڑے، مدینہ شریف میں مسجد کے اندر آ گئے۔ اس وقت بلال کی اذان جاری تھی، جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منبر کی طرف دیکھا، منبر خالی تھا، حضرت بلال اشارہ فرمایا کرتے تھے میرے آقا کی طرف، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشارہ کیا، آنکھ کھولی، سامنے یار کے جلوے نہ تھے، غش کھا کر گر پڑے، پھر آواز نہ نکلی۔ عاشقوں نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ کے اس رسول کے غلام نے اپنی اذان کیوں نہ پوری کی۔ کہا واللہ اگر حضرت بلال دوسری دفعہ بھی کہتے اشہد ان محمد الرسول اللہ، جہان وہ منظر دیکھتا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لوگ بے پردہ حسنین کے نانا کی زیارت کرتے اگر بلال اس الفاظ کو دہرا دیتا۔ اللہ کو یہ پردے منظور تھے، یہ جلوے ظاہر نہ کرنے تھے۔ حضرت بلال کو بے ہوش کر دیا کہ یار کے عشق کے اس راز کو راز ہی رہنے دو، آگے نہ بڑھے۔ بس اس کے بعد پھر اذان نہ کہی۔ پھر جب بیت المقدس فتح ہوا، پھر حضرت عمر فاروق نے کھڑا کر دیا، کہا اللہ کے رسول کے غلام اب تو اذان سنا دو۔ کہا یا رسول اللہ بلال اب آخری اذان دینے لگا ہے، اس کے بعد بلال کو اپنے پاس بلا لینا، پھر دنیا میں نہ رہوں۔ وہ اذان دی، بس تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ کو پیارے ہو۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آدھی اذان مسجد نبی میں دی اور پوری اذان بیت المقدس کی فتح پر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ہے کالی ماں کے بیٹے، بس اتنا کہا، حضرت بلال آ گئے، آقا کریم کی خدمت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال نے سینے پہ زخم کھائے ہیں، بلال نے پیٹھ پہ زخم کھائے ہیں، بلال انگاروں پہ لیٹا ہے، آج تک بلال کو دکھ نہیں ہوا جتنا ابو ذر کی بات پر ہوا۔ فرمایا کیا ہوا؟ ابو ذر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اس نے میری ماں کو کالی ماں کہا ہے۔ سرکار نے آپ دیکھو، سرکار نہیں فرمایا ابو ذر کو بلاؤ۔ ابو ذر کو حضور ناراضگی ظاہر کرتے نہیں، کچھ نہیں کہا، سزا دیتے نہیں، فرمایا اچھا جا ابو ذر کو کہہ دے کہ تیرے رسول محمد الرسول اللہ نے بھی کالی ماں کا دودھ پیا ہے، جا ابو ذر کو کہو کہ میں رسول اللہ کو بھی کالی ماں کا تانا دے دے، اگر تو نے بلال کو تانا دیا، بلال کو تانا دینے والے مجھے بھی تانا دے۔ حضور کے جلوے سرخ ہو گیا چہرہ۔ حضرت بلال گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو ذر باہر نکلے، کہا ابو ذر میرا محبوب فرماتا ہے کہ میں نے بھی کالی ماں کا دودھ پیا ہے، میری ماں کو بھی کالی کہے۔ ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑ کر کہتا ہے اے بلال، ابو ذر کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے معاف کر دے، معاف کر دے۔ میں رسول اللہ کی ماں کو کہوں، رسول اللہ نے اپنی ماں کو حضرت بلال کی ماں کے ساتھ جوڑ دیا، جو اس کو تانا دے گا گویا اس نے رسول اللہ کو تانا دیا۔ قیامت کے دن جو شرف حضرت بلال کو ہوگا وہ کسی کو نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، دروازہ کھلے گا، میں سواری پر سوار ہوں گا، میرا بلال آگے آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے اس عاشق رسول پر۔ وآخر دعوانا